ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے شاید یہ آخری گفتگو ہو جس کا موضوع ہے رمضان کی آخری شب اور عید الفطر۔ عزیزوں، رمضان کا یہ ماہ مبارک ہر سال کی طرح آیا بھی اور گیا بھی۔ یہ موسم بہار کا قابل مبارکباد ہے وہ تمام اہل ایمان بھائی اور بہنیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کا اپنے پورے ایمان و احتساب، عزم و یقین اور صبر و استقلال کے ساتھ استقبال کیا، اور اللہ کے فضل سے اپنے شعور اور اخلاص و اثار سے مزین عبادتوں، روح پرور نمازوں، تقوی شعار روزوں اور فراغ دلانہ اور فیاضانہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ کے ذریعے اس ماہ مقدس کو الوداع کہا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اجر و ثواب اور رضائے حق کے امیدوار ہوئے۔ عزیزوں، ماہ رمضان الوداع، الوداع ہے ماہ مبارک، الوداع۔ عزیزوں، افطار و سحر، تراویح و شب، تراویح اور شب قدر اور مخصوص انوار و برکات کے یہ شب و روز، یہ دن رات کس قدر تیز رفتاری سے گزر گئے۔ مطلع اور بالآخر اب مطلع فلک پر ہلال عید نمودار ہوا چاہتا ہے، اور اب وہ مقدس رات آ گئی جس کی صبح عید الفطر ہے، جو دوگانہ حمد اور شکر الہی کے ساتھ ادا ہوگی۔ عزیزوں، رمضان المبارک کی آخری رات اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت کی رات ہے۔ وہ ذات بزرگ و برتر ہے، روزہ دار بندوں اور بندیوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہے۔ اس رات کو بھی مالک حقیقی نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عید اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر اور احتساب کی نیت سے قیام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، جو بھی خدا توفیق دے، نماز کی قیام کرنا، نماز پڑھنا، نوافل کی ادائیگی، تلاوت، ذکر، اذکار وغیرہ، تو جو شخص بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر اور احتساب کی نیت سے قیام کرتا ہے، وہ دل کی زندگی کو پا لیتا ہے۔ اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جب دلوں کی موت واقع ہوگی، یعنی قیامت کے روز جب گھڑی نفسا نفسی کی ہوگی۔ عزیزو، رمضان کا یہ ماہ مبارک اور اس کی یہ آخری مقدس رات، جسے آسمانی دنیا میں لیلۃ الجائزہ، جزا و جائزے کی رات، نائٹ آف ریوارڈ سے موسوم کیا گیا ہے، مگر عام طور پر دیکھنے میں عزیزو یہی آتا ہے کہ لوگوں کی خاصی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بازاروں کی رونق اور چہل پہل میں مست اور لہو و لعب میں مصروف ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مبارک ایام رخصت ہوتے ہی نوجوانوں اور لڑکوں کی بڑی تعداد اپنی مخصوص خرافاتوں میں مشغول، اور خواتین کی بڑی تعداد مردوں کے ہاتھوں چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے میں مصروف۔ شرم و حیا کے پیمانے خالی، بے پردگی کے نظارے، ہر طرف گانے بجانے وغیرہ کی دھوم، بازاروں کی بھیڑ بھاڑ میں کیا مرد کیا عورت کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوتا ہے، اور عجب نفس پرور اور ابلیسی کیف آور نظارہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان تمام خرافاتوں سے، برائیوں سے محفوظ ہیں۔ عزیزوں، ان کے علاوہ بھی نہ جانے اور کیا کیا خرافاتیں اپنی بہار دکھاتی ہیں۔ ماہ رمضان کیا رخصت ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیکیاں بھی رخصت ہو گئی، مسجدیں نمازیوں سے پھر خالی ہو گئی، گویا ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ یہ رات عزیزوں دراصل ہمارے لیے اس احتساب اور جائزے کی رات ہے کہ ہم اپنا یہ محاسبہ کریں، just to assess and analyze ourselves، کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے آخر کیا کمایا اور کیا گنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی سعادت سے ہمیں اس لیے نوازا تھا کہ مکمل طور پر اور مسلسل ایک ماہ تک ہماری استر نو، یعنی ہر سال کی طرح سالانہ دینی اور اخلاقی اور جسمانی تربیت ہو، روحانی تربیت ہو۔ یہ ماہ مبارک تو بالخصوص ہر سال ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت گاہ، مورل اینڈ اسپریچول ورکشاپ کا مہینہ ہے، ٹو کنٹرول آور انڈیو ڈیزائرس، تاکہ ہم پاکیزگی روح، نیک اعمال کی زیادتی اور کثرت اور برائیوں کی کمی اور کاریت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ صبر و تحمل اور ہمدردی اور غمخواری اور حد درجہ حسن سلوک کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظیم ترین عبادت روزہ ایمان اور احتساب کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔
اس لیے تاکہ ہم پورے شعور کے ساتھ اپنا جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی کن برائیوں کو چھوڑنے کے قابل ہو سکے، نیک اعمال کی جس قدر توفیق الہی ہو سکی، رمضان کے بعد بھی انہیں باقی رکھنے اور ان پر مستقل کاربند رہنے کے لیے ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا اور اپنے آپ کی ہم نے کیا کوشش کی۔ خدا کرے کہ ہمارے یہ نیک اعمال بس رمضان کے ساتھ ہی رخصت نہ ہو جائیں، ایک ماہ کی اس مسلسل ٹریننگ کا اثر پورے سال تک رہے اور زندگی بھر رہے اور ہماری زندگی پر اس ماہ مبارک کے نقوش روشن رہے۔ مگر افسوس کہ پورا سال تو بہت دور، خود اسی ماہ مبارک کے دوران برائیاں بدستور بعض ایسے بدنصیب بھی ہیں جن سے چمٹی رہتی ہیں۔ اگر توفیق الہی سے بالعموم برائیوں پر تھوڑا بہت قابو پانے کی توفیق جہاں ہو بھی گئی تو رمضان کے آخری عشرے اور آخری رات میں بازاروں کی شب گشتی اور شب بیداری میں اسے بھی خیر بات کہہ دیا جاتا ہے، جو عام طور پر نظر آتے ہیں، اور زندگی کا پہیہ پھر شیطان کے ساتھ گھومنے لگتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنی اس روش اور طرز حیات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نصیب یہ کہ ہم پہلے خود اپنی روش اور غلط رویے کو درست کریں اور بری باتوں سے بچیں، بلکہ اپنے ماحول کو بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزوں کی ایک عظیم فرض اور اس کی سعادت سے سرفراز ہوئے، اس عظیم عبادت کے فرض سے فارغ ہوئے جس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بھی فخر فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمان پر اسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، نائٹ آف ریوارڈ سے موسوم کیا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر کر جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میرا پاس و لحاظ رکھو گے، مجھ سے جڑے رہو گے، مجھ سے اپنا رشتہ استوار رکھو گے، میں تمہاری خطاؤں کی پردہ کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں اہل کفر کے سامنے رتبہ نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو روزوں کے افطار کے دن یعنی عید الفطر کے روز ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس صدقہ فطر سے متعلق ایک تفصیلی آڈیو جو ہے موجود ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو، یہ عید ہمارا سالانہ جشن ہے، عظیم تہوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو مقدس تہواروں سے نوازا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، عید ہمارا تہوار ہے، اسے ہم اپنے رب کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کر کے اور اس کا دوگانہ شکر ادا کر کے مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ان چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے، تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ سے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، پہلے دو گانا ادا فرماتے، 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطاب فرماتے۔ اس خطاب میں بھی کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزو، ہم سب کو عید مبارک ہو۔ عید کے اس مبارک دن ہم سب مل کر دعا کریں کہ ماہ رمضان کا یہ موسم بہار ہمارے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور سرسبزی اور شادابی کے پھول کھلائے۔ آئیے دعا کریں کہ یہ دن رمضان کی برکت سے ہماری مکمل سیرت و کردار کی اصلاح اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اندر پختہ ایمان پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اسلام سے سچی محبت اور ہر نیک عمل کے کرنے اور برے عمل سے رکنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو، اور باہمی میل جول، بھائی چارہ، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہمارے اندر فروغ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انتشار سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عید کے اس مبارک دن کو ہمارے لیے اور بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے
خوشیوں کا ذریعہ اور مسرت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو اور ہم اس کے مقبول بندوں میں شمار ہوں، آمین۔ ہر ماہ کو روشن کریں اس ماہ کے انوار، یا رب ہو نفیس اتنا یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی ساری عبادت مبارک، رمضان کی ساری عبادت مبارک، نفیس عید کی یہ سعادت مبارک، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔